بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ الحمدللہ، کل آپ کے سامنے 24ویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے 25ویں تراویح کے چند ہم نکات رکھیں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ آج کی یہ تراویح 28ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ مدنی سورہ ہے، 22 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآنی ترتیب میں یہ 58ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں زہار کا حکم بیان کیا گیا ہے، رسم جاہلیت کی بیک کنی کی گئی ہے، مسلمانوں کو اخلاق و آداب کی تعلیم دی گئی ہے، منافقوں کی حرکتوں پر تبصرہ کیا گیا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی حال میں بھی بیوی کو ماں کہہ کر مخاطب کرنا بڑی نامعقول بات ہے۔ جب تک اس حماقت کا مقررہ کفارہ ادا نہیں کیا جائے گا، بیوی شوہر پر حرام رہے گی۔ اس کا کفارہ ایک لونڈی ہے یا غلام آزاد کرنا، یا 2 مہینے متواتر روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے بعد آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپس کی سرگوشیوں میں پیغمبر کی مخالفت، گناہ اور زیادتی کی باتیں نہ کرے۔ کانافوسی اور سازش شیطانی فعل ہے۔ محفل کی نشست و برخاست میں آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، 24 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن ترتیب میں 59ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں جنگ کے قوانین اور اسلامی حکومت کی زیر نگی آنے والی دشمنوں کی زمین و جائیداد کے بندوبست سے متعلق قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سچے ایماندار وہ لوگ ہیں جو اپنے پیغمبر اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور باوجود خود بھی حاجت مند ہونے کے اس دستگیری پر اپنا دل تنگ نہیں کرتے، بلکہ خوش دل رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے منافق لوگ شیطان جیسی فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پہلے بدعمالی کی ترغیب دیتے ہیں، پھر یہ کہہ کر دور ہٹ جاتے ہیں کہ اے گمراہو، اب ہم سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، تم جانو اور تمہارے اعمال۔ لوگوں، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ اگر یہ صحیفہ پہاڑ پر بھی نازل فرمایا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، 13 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب قرآنی میں 60ویں سورہ ہے۔ اس کا نام ممتحنہ اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ میں ہجرت کر کے آنے والے عورتوں کے ایمان کو جھانچنے اور پرکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رچانے پر سخت نگیر کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اب ہجرت کرنے کے بعد کفار مکہ سے خفیہ مراسلات و روابط نہ رکھو، وہ دشمن دین ہیں، ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ کافر پر اعتبار کرنا غلط ہے کیونکہ وہ تمہارے دوبارہ کافر بن جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاک صاف مومن عورتیں اگر ہجرت کر کے آئے تو آزمائش کے بعد ان کو اپنے معاشرے میں داخل کر لو، ورنہ کفار کی طرف ان کو واپس کر دو۔ اس کے بعد سورہ صوف شروع ہوتی ہے۔ سورہ صوف مدنی سورہ ہے، 14 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب قرآنی میں 61ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، انہیں اخلاص کی تلقین کی گئی ہے، قول و فعل کے تضاد سے روکا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے مومنو، تم ایسی بات کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کر جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر اس بشارت کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی اور آپ کے اسم مبارک احمد کے بارے میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ کافر اللہ کے چراغ کی روشنی کو پھونکے مار مار کر بجھا نہیں سکتے۔ مومنوں، ان قریب تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ جمعہ بھی مدنی سورہ ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب قرآنی میں 62ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہود کے غرور و گھمنڈ پر ضرب لگائی گئی ہے، ان کے باطل وعدوں کی نکیر کی گئی ہے اور نماز جمعہ کے اہتمام کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مومنو، جمعہ کی اذان سننے کے بعد نماز میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ بھی مدنی ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآنی ترتیب میں 63ویں سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام اس کے پورے مضمون کا عنوان ہے کیونکہ اس میں منافقوں کی کردار و عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے، ان کی شناخت بیان کی گئی اور ان کی بدعملی کے نتائج کو واضح کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
منافقوں سے ہوشیار رہنا، ان کے ظاہر باطن میں فرق ہے، اور یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں حالانکہ یہ ایمان سے خالی ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے، 18 آیات پر مشتمل ہے، قرآن کی ترتیب میں 64ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں ایمان و کفر کی بنیاد پر الگ الگ گروہوں کا ذکر ہے۔ قیامت کا دن ہی ہار جیت کا اصلی دن قرار دیا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اس سورہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ ہی نے تم سب کو پیدا فرمایا، پھر تم میں کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور تمہاری عورتوں اور تمہاری اولاد میں سے بھی تمہارے دشمن ہے، سو ان سے بچتے رہو۔ ہاں اگر وہ راہ راست پر آ جائے تو انہیں معاف کر دو، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، 12 آیات پر مشتمل ہے، قرآن کی ترتیب میں 65ویں سورہ ہے۔ اس میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں معاشرتی و ازدواجی زندگی میں بھی منصفانہ رویہ اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اگر عورتوں کو طلاق دینا ہو تو ان کی پاکی کی حالت میں ان کو طلاق دو۔ عدت کی مدت کا حساب رکھو، دوران عدت باہر نکلنا بے حیائی ہے۔ عدت کی مدت 3 مہینے ہے، اور حاملہ کی عدت کی مدت وضع حمل تک۔ مطلقہ عورت کو اگر حمل ہو تو وضع حمل تک خرچہ دینا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ تحریم مدنی ہے، اس میں بھی 12 آیاتیں ہیں۔ ترتیب قرآن میں یہ 66ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تحلیل و تحریم یعنی حلت و حرمت کہ تعین کا حق صرف اللہ کو ہے۔ ارشاد ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے خاطر آپ اللہ کی نعمتوں کو ترک نہ کرے، اور ایسا عہد کرنا قسم کے برابر ہے جس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح پیغمبروں کی بیویوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پیغمبروں کی مدد کے لیے اللہ اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک کردار مسلمان اور فرشتے موجود ہیں۔ 25ویں تراویح کا خلاصہ ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے، قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔